ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں روزانہ قاعدہ اور قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ہے اور قرآن کریم کی ساتھ تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے بھی مالا مال کیا، اور یہ بھی کہ ہم قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر مبنی ایک روایت آپ کے گوش گزار ہر سلسلے میں کی جاتی ہے، تو حسب معمول روایت پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ آئیے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج ہم نے اپنے اس 11ویں سلسلے میں جو سبق پڑھنا ہے وہ سبق نمبر 10 مدنی قاعدے کی تختی نمبر 10، اور ہم نے کل کے سلسلے میں سبق نمبر 10 کی پہلی لائن ہجے سے اور رواں سے پڑھ لی تھی۔ آئیے اب اگلی لائن سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ لہو۔ اگلا کلمہ ہے سین واو زبر سو، سین واو زبر سو، فا زبر فا، فا زبر فا، سوف۔ سوف۔ آگے ہے قاف واو زبر قو، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، لام دو پیش
कौलुन। قول 3 कलमात की हमने हिज्जे की और इससे पहले हम एक लाइन की हिज्जे कर चुके हैं। प्यारे मदनी मुन्नो, आपको यकीनन हिज्जे करने का तरीका आ गया होगा। आइए आगे अब हम रवा से पढ़ते हैं। फीही فيه नूहीही نوحيه बिही به लैस ليس बैन بين अज़ाबन عذابا मताअन متاعا तग़ा طغى शकूरन شكورا गफूरन غفورا दाऊद داود खौफिन خوف यौमिन يوم क़ील قيل हील حيل रुसुलिही رسله रसूलिही رسوله इलैहि إليه अलैहि عليه صوابन صوابا मआबन مآبا صलातन صلاة ज़कातन زكاة रसूलिन رسول महफूज़िन محفوظ मक़ामुहु مقامه ख़ितामुहु ختامه लौहिन لوح हौलिन حول दीनुन دين बशीरुन بشير قومه قومه هدينا هدينا بيننا بيننا زاهدين زاهدين راكعون راكعون عيسى عيسى موسى موسى صدور صدور آوى آوى قولا قولا قوما قوما ميقاتا ميقاتا منيرا منيرا شيء شيئا شيئا هارون هارون سليمان سليمان شهود شهود قعود قعود ودود ودود يومئذ يومئذ موعده موعده كريم كريم وكيل وكيل نوره نوره أرأيت أرأيت أفرأيت أفرأيت موعظة موعظة موضوعة موضوعة موؤودة موعودة سميع سميع عزيز عزيز يديه يديه حيث حيث غيب غيب سماوات سماوات كلمات كلمات لشيء لشيء قريش قريش بآياتنا بآياتنا مهادا مهادا عالم عالم كتاب كتاب سلام سلام أوذينا أوذينا أوتينا أوتينا أوحينا أوحينا نوحيها نوحيها آتوني آتوني آمنوا بي آمنوا بي تديرونها تدينونها فلا تميلوا فلا تميلوا ما خلفتموني ما خلفتموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولا يحيطون ولا يحيطون प्यारे मदनी मुन्नो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने आज सबक नंबर 10 को मुकम्मल पढ़ लिया। प्यारे मदनी मुन्नो, आपने यहाँ पर 10 तख्ती के अंदर हरकात के कवायद भी पढ़े, तनवीन के कायदे भी पढ़े आपने, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हुरूफ लीन, इन तमाम के कवायद पढ़ लिए।
چند ایک قواعد کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کہ حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا انہوں نے جواب درست دیا؟ نہیں، درست جواب کیا ہے؟ سوال واپس۔ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ جی ہاں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ چلیں ایک سوال اور کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تختی نمبر 10 ہی کے سوالات ہیں اور یہ تمام قواعد ہم سیکھ اور سمجھ چکے ہیں، تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ پختہ ہو جائے۔ حروف مدہ کتنے ہیں اور حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مدہ 3 ہے اور وہ یہ ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ آپ ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ماشاء پڑھیں گے۔ اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ حروف لین، پہلے تو یہ بتائے جائیں گے کہ حروف لین کتنے ہیں اور حروف لین کو کس طرح پڑھیں گے۔ چلیے آپ بتا دیجئے۔ حروف لین 2 ہیں اور وہ یہ ہیں: واو لین اور یا لین۔ ماشاء اللہ، اور حروف لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب درست دیے ہیں۔ پیارے مدنی منو، آج کچھ وائٹ بورڈ پر بھی ہم نے آپ سے پہچان پوچھنی ہے۔ یہاں پر ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے، اب آپ نے اس کلمے سے متعلق قواعد کی پہچان بتانی ہے کہ اس کلمے کے اندر جو میں بھی لکھوں گا اس میں کون کون سا قاعدہ ہے، تاکہ قواعد کی ہمیں صحیح معنوں میں پہچان ہو جائے، اور جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم پڑھنے میں ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ حروف لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، یہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پیارے مدنی منو، یہاں پر غور کیجئے گا، میں ایک کلمہ لکھ رہا ہوں، آپ نے ابھی جواب نہیں دینا، پہلے آپ نے اس کو بغور دیکھ کر قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ کلمہ میں نے لکھا ہے را الف زبر را، کاف زیر کی، عین واو پیش او، اور نون زبر نا، را کی اونا، یہ پورا کلمہ ہے، اس کے ہجے کر کے سنائیے۔ را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی، عین واو پیش او، راکعو، نون زبر نا، راکعون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ، یعنی آپ نے را کو پر بھی پڑھا اور عین کو ایک الف تک، عین واو پیش او کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، تمام قواعد کا اجرا کر کے آپ نے پڑھا۔ اب آپ سے ہم قواعد سے متعلق سوال کریں گے۔ اس را کی اونا میں سب سے پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی بیٹا۔ را کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہو رہا ہے۔ ہاں، را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، لیکن قاعدہ کون سا بن رہا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، الف مدہ۔ جی ہاں، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ۔ اب آگے یہاں پر میں قاعدہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ اس کاف پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس کاف پر حرکت کا قاعدہ۔ جی، حرکت کا قاعدہ ہوگا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، آگے اب یہاں پر اس واو پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ سبھی نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، چلیں ان کو مائک دے دیجئے۔ جی بیٹا، کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر؟ واو مدہ۔ واو مدہ کا، سبحان اللہ، درست جواب دیا آپ نے، واو مدہ کا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوگا یہ حروف مدہ۔ ماشاءاللہ، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آخری ایک حرف رہ گیا ہمارا، یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی آپ بتا دیجیے، مائک لے لیجیے۔ حرکات کا قاعدہ لگتا ہے۔ حرکات کا قاعدہ ہوگا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ایک کلمے میں دیکھیے کتنے قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ الف مدہ، دوسرا قاعدہ کاف کے نیچے زیر حرکات کا، تیسرا قاعدہ حروف مدہ واو مدہ کا،
نون پر زبر ہے، یہاں پر حرکات کا قاعدہ۔ اب ایک کلمے کے اندر آپ دیکھیے کہ 4 قاعدے ہیں۔ جب قرآن پاک ہم پڑھیں گے اور قرآن کریم میں جب جیسے یہ راکعون کلمہ آئے گا تو اب ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے کہ اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، عین واو پیش او کو، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جب یہ قاعدے پیش نظر ہوں گے اور ادائیگی بھی درست ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم قرآن کریم اچھا پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پر بھی ہماری یہی کاوشیں ہیں، اور جتنے بھی مدارس المدینہ، مدرسہ بالغان، آن لائن وغیرہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں، ان تمام میں ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اتنا عام کر دیں کہ ہر شخص قرآن کریم کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور آخر میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ کرتے ہیں، تو آئیے اپنے سبق کی جانب قرآن کریم کھول لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص ہم نے پہلے سلسلے میں بھی پڑھی تھی، ایک بار پھر چونکہ ترتیب کے ساتھ یہ سورت آ رہی ہے لہٰذا اس کو آج پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد. یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے، هو اللہ، اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، احد آخر میں دال پر قلقلہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد. اگلی آیت ہے اللہ الصمد، الله الصمد. لم یلد ولم یولد، لم يلد ولم يولد. جی ہاں، یولد یہاں پر واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد، لم يلد ولم يولد. ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے سورۃ الاخلاص اور تخت نمبر 10 کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔